अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सेवन्थ का जो उर्दू हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे जो हमने सबक शुरू किया है, उसके 2 दिन में हमने चंद पैरा पढ़े हैं। तो आज उससे आगे यानी जो कल हमने पढ़ा था कि इस माहौलियाती आलूदगी से समंदर की मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर भी मुब्तला होकर मर रहे हैं। तो इसके आगे जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं। हवा और पानी की कसाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। ज़मीन के सीने पर फैले हुए जंगलात ये काम बखूबी अंजाम देते थे। हवा की आलूदगी को दरख्त और पौधे जज़ब कर लेते हैं और फिर इन पेड़ पौधों से खारिज होने वाली ऑक्सीजन गैस हवा के जहरीलेपन को भी कम कर देती है। लेकिन जंगलात का सफाया करके इंसान ने इस कुदरती निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया और इस तरह से माहौल की आलूदगी में इजाफ़ा हुआ। साइंसदानों के हिसाब से हर मुल्क की खुश्की का 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी हर मुल्क में कम अज़ कम 33% इलाके में जंगलात होना ज़रूरी है। लेकिन आज ख़ुद हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि 11% से भी कम इलाके में जंगलात हैं और इसी वजह से हमारे यहाँ मौसमों का चलन बदल गया है और बारिश का निज़ाम इस हद तक दरहम बरहम हो गया है कि किसी इलाके में खुशक साली होती है और कहीं सैलाब की तबाहकारियाँ। तरक्की में तामीर और तखरीब के दोनों पहलू होते हैं। तरक्की के लिए ऐसे तरीके बरोए कार लाने चाहिए जिनसे तखरीब का पहलू बड़ी हद तक कम हो जाए। सनअती इनकलाब और इसके बाद होने वाली सरगर्मियों से हमें बेपनाह फ़ायदे हासिल हासिल हुए हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी हद तक आरामदेह हो गई। लेकिन साथ ही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बड़ी हद तक आरामदेह हो गई, लेकिन साथ ही हमें बेशुमार नुकसानात से भी दो चार होना पड़ा। सरसब्ज़ और शादाब जंगल वीरानों में तब्दील हो गए। शहरों की हवाएं मसमूम हो गई। दरियाओं का शफा पानी पीने के लायक नहीं रहा। हवा और पानी की कसाफत से बहुत सारी बीमारियां आम हो गई। चुनांचे आजकल हमारे साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश कर रहे हैं जिससे माहौल पर किसी तरह का बुरा असर न पड़े और जो टेक्नोलॉजी हमारे माहौल से हम आहंग हो। इसके अलावा इस बात की भी बराबर कोशिश की जा रही है कि माहौल पर जो मुज़िर असरात पहले ही पड़ चुके हैं इन्हें किसी तरह से ज़ायल किया जा सके। मसलन ये बात अब हमारी समझ में आ गई है कि बड़े बड़े डैम बनाने से हज़ारों एकड़ ज़मीन पर से जंगलात साफ़ किए जाते हैं और फिर दरियाओं के पानी में गाद की मिकदार चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये डैम भी गाद से भर जाते हैं और उनकी गहराई कम हो जाती है। लिहाजा इनसे हम इतनी देर फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना कि तवक्को होती है। इसीलिए अब माहिरीन की राय में छोटे छोटे डैम बनाना ही ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि एक तो ये डैम जगह भी कम घेरते हैं और दूसरी तरफ इनसे होने वाले नुकसानात भी मुकाबलतन कम होते हैं।
تو یہ جو بچوں آج کا سبق ہے ہم دوبارہ دیکھیں گے، اور مشکل الفاظ جو ہے، ہوا اور پانی کی کثافت. کثافت معنی گندگی، غلاظت، آلودگی. اس کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا. زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی معنی اچھی طرح، بخوبی اچھی طرح، ٹھیک طرح انجام دیتے تھے. ہوا کی آلودگی کو درخت اور پودے جذب کر لیتے ہیں، اور پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی کم کر دیتی ہے. لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو درہم برہم، الٹ پلٹ، خراب، بگاڑنا، درہم برہم کرنا کو بگاڑنا، خراب کرنا، الٹ پلٹ کرنا کر دیا، اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوا. سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے. یعنی ہر ملک میں کم از کم 33% علاقے میں جنگلات ہونا ضروری ہیں. لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں موسموں کا چلن بدل گیا ہے. موسموں کا چلن بدلنا گو یم دو تاپچ ضرورت چھ تم دو چھن تاپ آسان کہیں، یم دو رودچ ضرورت چھ تم دو چھن رود پیوان کہیں. یعنی یس زن یہ موسم ہند چلن وقتس پہ تاپ آسان، وقتس پہ رود آسان، اور تم ست فصل بنان ٹھیک ٹائمس پہ، اور فصل سیود بنان، اور انسان آرام واتان. اور بارش کا نظام اس حد تک درہم برہم ہو گیا ہے، درہم برہم پورا ایسے خراب گون، بدلون، بگڑنا، کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں. یعنی کن علاقہ مز سے خشک سالی اتس رودچ ضرورت، اور کن علاقہ مز یوت زیادہ رود، کن علاقہ مز یوت زیادہ رود کہ ات سیلاب کھسان. اچھا، ترقی میں تعمیر اور تخریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. یعنی یہ ترقی انسان کران، برونٹ پکان، اچھا ات مز تعمیر تہ آسان، تخریب تہ آسان. یعنی امہ سۭتۍ چھُ نفع تہ واتان، نقصان. تخریب گو خرابی، تعمیر گو فائدہ، نفع. تخریب گئی خرابی، نقصان. یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانی چاہیے، یعنی ایسے طریقے اپنانے چاہیے. بروئے کار لانا گو اپنانا، عمل مز آنن، جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے، جن سے نقصان کا پہلو، تخریب کا پہلو، خرابی کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے. صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے حاصل ہوئے. صنعتی انقلاب گو امہ سۭتۍ یم زن سرگرمی کامہ تم سۭتۍ میول اسہ واریاہ فائدہ. ہماری روزمرہ زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی. ام صنعتی انقلاب سے بنے سن دہ دش زندگی، روزمرہ گئی دہ دش زندگی. یعنی جو زندگی ہم ہر روز گزارتے ہیں، جس میں ہماری معمول کی جو زندگی ہے، جس میں ہم ضروریات زندگی جو ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے، مکان ہے وغیرہ، تو یہ روزمرہ کی زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی، آرام دینے والی، آرام پہنچانے والی. لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا. سرسبز اور شاداب جنگل، سرسبز تازہ، شاداب تازہ، چمکنے والے جنگل ویران تو سمجھ آتا ہے جہاں درخت نہ ہو، جہاں کوئی یعنی پانی نہ ہو اور کچھ نہ ہو، اس کو ویران کہتے ہیں. یعنی جہاں کوئی انسان زندگی گزارنے کے قابل نہ ہو، میں تبدیل ہو گئی. شہروں کی ہوائیں مسموم یعنی زہریلا ہو گئے. دریاؤں کا شفا پانی پینے کے لائق نہیں رہا. ہوا اور پانی کی کثافت، گندگی سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی. چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جن سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ، یعنی ملنا، ہم آہنگ کیا گو ملنا، جوڑ کھانا، تعلق رکھنا ہو.
اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات، مضر نقصان دہ، نقصان پہنچانے والے مضر پہلے ہی بڑھ چکے ہیں، انہیں کسی طرح سے زائل کیا جا سکے، کم کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے، مٹایا جا سکے۔ زائل معنی کو مٹانا، کم کرنا، ختم کرنا۔ مثلا یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین، بہت ساری زمین، ہزاروں ایکڑ زمین، ایک ایکڑ جو ہے اس میں 8 کنال ہوتے ہیں، تو ہزاروں ایکڑ زمین پر سے جنگلات صاف کیے جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے پانی میں گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، مودیت اس ونان کٲشرس منٛز گاد، یعنی جو پانی کے ساتھ مٹی ہوتی ہے اس کو گاد کہتے ہیں، جس سے آہستہ 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 یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتے ہیں، اور ان کی گہرائی سیر یتھ کٲشرس منٛز أسۍ وَنو گہرائی کم ہو جاتی ہے، لہذا ان سے ہم اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے، یہ سب توقع چھِ، اسی لیے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے۔ دپان ماہر مت بنٲیِو بٔڑ ڈیم، وہ بنٲیِو سُہ لۄکُٹ لۄکُٹ ڈیم، کیونکہ اب ایک تو یہ ڈیم جگہ بھی کم گھیرتے ہیں، اور دوسری طرف ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلتاً کم ہوتے ہیں۔ یعنی امیُک واتہِ اکھ فٲیدٕ یہِ کہ یِم رٹن جاے تہِ کم، بیٚیہِ یُس زن امہِ سۭتۍ نۄقصان سُہ تہِ گژھِ واریاہ ہُمہِ کھۄتہٕ کم، اور بیٚیہِ ہٮ۪کو اتھ پگاہ صفٲیی تہِ کٔرِتھ، یعنی اتھ منٛز یُس گاد وغیرہ چھُ گژھان سُہ ہٮ۪کو نٮ۪بر تہِ کٔڑِتھ۔ اسی طرح اب کارخانوں سے نکلنے والی کیمیائی فضلے کے زہریلے پن کو دور کرنے کی ترکیبیں بروئے کار لائی جا رہے ہیں۔ اتھے کن یُس کارخانوں منٛز چھِ نیران کیمیائی فضلہٕ، یعنی ژھۄٹھ نیران چھُ، یُس زن یتھ دوا وغیرہ چھِ آسان رلٲیِتھ، یُس زن زہر چھُ، اچھا امیُک یہِ زہریلا پن یُس زن چھُ، زہر یُس زن چھُ اتھ منٛز، یہ چھُ کم کرنٕچ ترکیب چھِ یِوان کرنہٕ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ کوشش یِوان کرنہٕ۔ موٹر گاڑیوں اور انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے۔ موٹر گاڑیوں منٛز، انجنوں منٛز یُس زن دُہ چھُ نیران، اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ روک آمٕژ لگاونہٕ، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھواں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وہ اگر کُنہِ گاڑِ زیادٕ دُہ آسہِ نیران تتھ چھِ تیٚلہِ جُرمانہٕ کران، یعنی تتھ چھِ کینٛہہ پرابلم، سُہ پرابلم تٔمِس گۄڈٕ دوٗر کرٕنۍ، نتہٕ چھِ تٔمِس جُرمانہٕ گژھان۔ اس معاملے میں عوام کو بھی چوکنا رہنے کی تاکید ہے، عوامس تہِ چھُ اتھ منٛز ساتھ دیُن، تہٕ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پٔرِتھ۔ ٹھیٖک کیٛاہ سا اوس گوٚبرو أزیُک سبق، تہٕ پگاہ پرو أسۍ ییٚمہِ برونٛٹھ کُن۔